السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے بیچ جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے اب تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں اور کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ایم کیو ایم نے کیا اپنے جو پاور شیئرنگ فارمولا جس میں ایم کیو ایم کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اب ان کے جو رہنما ہیں جو بیسیکلی مذاکرات کے لیے آئے تھے وہ ناراض ہو کر کراچی کیوں چلے گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں سے کس سیاسی جماعت نے اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ نون لیگ جو ہیں انہوں نے اب اپنی جو آنکھیں ہیں وہ سر کے اوپر کیوں رکھ لی ہیں؟ اور کیا اب بھی شہباز شریف اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور وہ قومی اسمبلی کو چلا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر میں بات کروں گا اور آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز یہ دینی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی جو برتری ہے قومی اسمبلی میں وہ قائم ہو چکی ہے اور ایم کیو ایم نے بھی ایک گرین سگنل دیا ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میں اکثر ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں جب یہ پی ڈی ایم 2 ٹائپ کی حکومت بننے جا رہی ہوتی ہے، جب مانگے تانگے کی حکومت جس کے فیصلے کہیں اور ہونے ہوتے ہیں اور آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ ایک بڑا زبردست میم چل رہا تھا کہ بھائی جو شادی کرانے والی جو مائی ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ اس نے دلہے کو یعنی شہباز شریف اور دلہن بلاول بھٹو کو بولا کہ اے شادی کرو، اور دوسرے جو براتیے ہیں وہ بھی بڑی ٹینشن میں ہیں اور بندر بانٹ جو ہے وہ اس قدر زور و شور سے ہے کہ ہر کسی کو اس کے مطابق تو چیزیں نہیں مل سکتی۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ بھائی ایم کیو ایم نے نون لیگ کو یہ واضح کہہ دیا ہے کہ ان حالات میں آپ کے ساتھ چلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور نون لیگ کو اپنے شدید جو تحفظات ہیں وہ ایم کیو ایم نے ان کے سامنے رکھے ہیں۔ پی ٹی آئی کی برتری اور پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے کی بات کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈز بتا دیتا ہوں۔ یہ ڈیمانڈز کیسے کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑا حصہ مانگا ہے ایم کیو ایم نے اور اس میں سے کچھ ایسا حصہ بھی مانگ لیا ہے جو شاید نون لیگ دے بھی نہیں سکتی، وہ ان کے خود کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور وہ ان میں سے ایک پارٹ ایسا ہے جو پی ٹی آئی یعنی پی ٹی آئی وہ کر سکتی ہے ایم کیو ایم کے لیے، لیکن نون لیگ وہ ایم کیو ایم کے لیے نہیں کر سکتی۔ وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بھائی ایم کیو ایم کا جو 4 رکنی وفد تھا اس نے مسلم لیگ نون کے صدر اور نامینیٹڈ وزیر اعظم محمد میاں شہباز شریف جو صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، کیونکہ کمیٹی لیول کے اوپر تو ایم کیو ایم کو جو مسلم لیگ نون کی کمیٹی تھی وہ ان کو ایگری نہیں کر سکی کہ وہ اس حکومت میں بیٹھیں، تو انہوں نے براہ راست جو ہے وہ شہباز شریف سے رابطہ کر کے ملنے کی کوشش کی۔ 2 دن تو ایم کیو ایم والوں کو ٹائم دے کر مسلم لیگ نون والے تو پتلی گلی سے غائب ہی ہوتے چلے گئے۔ ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے کہ بھائی ابھی تک یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ کون کیا لے گا، کیسے معاملات چلیں گے، جسے ہم پاور شیئرنگ فارمولا کہتے ہیں، وہ کمٹمنٹ ہو چکی تھی، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ نون لیگ نے ابھی تک اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی، اور انہوں نے یہ تحفظات کا اظہار کیا کہ بھائی ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ بتائیں اور ہمارے ساتھ بھی کوئی پاور شیئرنگ جو فارمولا ہے وہ کوئی کریں، کوئی ایگریمنٹ کریں، لیکن یہ ہو نہیں پا رہا۔ اور پھر ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ بھائی ہم پھر کیا کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے نیک خواہشات اور نیک جو جذبات ہیں ان کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ان حالات میں ہمارا جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ چلنا مشکل ہے، اور بیٹر آفر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس ہم چلے جائیں، اور اپوزیشن بھی میں بھی بیٹھ کر ہم کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ نہیں جاتی تو نمبر گیمز میں بڑی جو ہے وہ ایک
ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد گزشتہ روز جو ملاقات طے ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی اور ایم کیو ایم کی، اس کے وہ نون لیگ والے نہیں آئے تھے اس میں، اور ایم کیو ایم والے ان کو ڈھونڈتے رہ گئے، اور پیپلز پارٹی سے جو مذاکرات جب سے کامیاب ہوئے ہیں تب سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل ان کا رویہ تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ ایم کیو ایم کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہے۔ اس کے بارے میں مجھے پیر صاحب پگارا کی وہ بات یاد آتی ہے کہ بھائی نواز شریف جب طاقت میں ہوتا ہے تو گلا پکڑ لیتا ہے، اور جب یہ شریف برادران مشکل میں ہوتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ تو پہلے جب ان کو ایم کیو ایم کی ضرورت تھی تو یہ گلے کو ہاتھ ڈال رہے تھے، پاؤں پڑے ہوئے تھے، اور خود کبھی کراچی کبھی لاہور، کبھی کراچی کبھی لاہور شہباز شریف صاحب جا رہے تھے، لیکن اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملہ طے ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی جو آنکھیں ہیں وہ چرا لی ہیں۔ ایم کیو ایم نے ڈپٹی سپیکر جو ہے اس کا عہدہ مانگا ہے، اور یہ عہدہ آلریڈی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹ کر چکی ہے، تو لہٰذا یہ عہدہ تو ان کو ملے گا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 5 وزارتیں مانگی ہیں ایم کیو ایم نے۔ وزارتوں کے نام بھی سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر۔ آئی ٹی کی وزارت، پورٹ اینڈ شپنگ کی، مواصلات کی، اور اوورسیز، یہ وزارتیں جو ہیں یہ ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم سندھ حکومت میں بھی شیئر مانگ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ایم کیو ایم کو ایک بھی وزارت، ایک بھی سیٹ جو ہے وہ کراچی میں یا سندھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ ٹرائکا بنتا ہے یعنی ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، تو یہ نہیں بن پا رہا۔ اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی کے پی کے کا گورنر اور پنجاب کا جو گورنر ہے اس کا عہدہ آفر کر دیا تھا مسلم لیگ نون نے۔ ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ گورنر سندھ بھی مانگ رہی ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی دینے کو تیار نہیں ہے، شاید اس لیے کامران ٹسوری جو ہیں ان کے نام کے اوپر شاید کوئی اختلاف تھا، تو ایم کیو ایم پاکستان پرپوز نیم اف گورنر ٹسوری ریموو خواجہ اظہار الحسن جو ہیں ان کو بنایا جائے گورنر سندھ، لیکن یہاں پر بھی بڑا کانفلکٹ ہے اور ڈیڈ لاک ہے کہ بھائی یہ نہ دیا جائے۔ دوسری طرف پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے میں کسی لیول کے اوپر کامیاب ہو چکی ہے، اور اگر پنجاب کی حکومت بن جاتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے وفاق کی جو حکومت لی ہے وہ بھی صرف اسی بیس کے اوپر لی ہے کہ بھائی ہمیں پنجاب میں حکومت بنانے دی جائے۔ اگر یہ وفاق میں حکومت نہیں لیتے تھے تو ان کو پنجاب کی حکومت بھی نہیں ملنی تھی، لیکن اب چونکہ یہ ایگری ہو گئے ہیں تو اس لیے پنجاب میں ان کی حکومت بن جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مکر جائیں کہ ہم وفاق میں حکومت نہیں بناتے۔ یہ پھر دیکھنا ہوگا کہ طاقتور ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے بنواتے ہیں یا نہیں بنواتے، لیکن جو ان کے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ڈیمانڈز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی، ایم کیو ایم کی بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بولا تھا ایم کیو ایم کا ایک ایسا مطالبہ جو صرف پی ٹی آئی پورا کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی لوکل گورنمنٹس کو لے کر کچھ قانون سازی کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ سندھ میں ان کو نچلے لیول کے اوپر، لوکل لیول کے اوپر گورنمنٹ میں شیئر ملے، اور وہ صرف اور صرف قانون سازی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی اس کی سخت مخالف ہے۔ اور ویسے بھی ایوان بالا میں، پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہوگی، تو یہ تو کوئی ایسی قانون سازی یہ کر نہیں سکتے جب تک ایم کیو ایم کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت اوورحال، یعنی عمران خان جو ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کسی بھی لیول کے اوپر، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، کے پی کے ہو یا بلوچستان۔ تو اس لیے ابھی ایک خبر آئی تھی، میں اس کے اوپر ڈیٹیل اب میرے پاس آئی نہیں ہے، تو جب آ جاتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ نواز شریف اور آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات میں نے کہیں دیکھا تھا، خبر کی ڈیٹیل جو ہے وہ جیسے آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔